آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اکابر، اپنے بزرگ، اپنے بڑوں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے سمجھتے نہیں ہیں، جس وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اکابر، اپنے بڑوں کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی پر غور کریں تو ہمارے لیے بدلنا، ہمارے لیے معاملات کو ٹھیک رکھنا یہ کوئی مشکل نہیں رہتا۔ میرے دوستو، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی نابغہ روز شخصیات میں ایک شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے بہت حوالوں سے۔ احادیث نبویہ کو جمع کیا، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کے پوری کی پوری تفسیری علوم کو جمع کیا، اسی طرح فقہ کے متعلق، دین کی سمجھ بوجھ کے متعلق حوالہ جات کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام اہل بیت عظام کے فتاوی جات کو تحریر کیا، ان کے آثار کو لکھا، اور رب کریم نے انہیں ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی، تقریباً کوئی 90-91 سال ان کی عمر رہی، اور اس ساری عمر میں انہوں نے دین حنیف کی خدمت کی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر سے شہرت ملی ہے۔ طحا مصر کے قریب ایک بستی ہے، ان کی جہاں پیدائش ہوئی ہے اس کے قریب مشہور بستی طحا تھی، تو طحا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو طحاوی کا لقب ملا ہے۔ طحاوی ان کا نام نہیں ہے، نام ان کا احمد ہے، والد کا نام محمد ہے، دادا کا نام سلامہ ہے، اور یہ قبیلہ ازد سے ہیں۔ قبیلہ ازد مصری نہیں ہے بلکہ یہ قبیلہ یمنی ہے، تو یمن سے ہجرت کر کے یہ لوگ مصر آئے تھے، تو قبیلے کی وجہ سے ان کو ازدی کہتے ہیں، اور مصر میں ان کی پیدائش ہوئی طحا کی بستی پر، تو انہیں طحاوی کہتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے بچپن ہی سے دین اسلام کی تعلیم کی طرف راغب کیا تھا۔ ان کے جو ماموں جان تھے امام مزنی رحمہ اللہ، ان کا ایک بہت بڑا علمی نام ہے۔ امام مزنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور مصر میں انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔